بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی، معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ اس حدیث میں نماز تہجد کی 4 خصوصیتیں ذکر فرمائی گئی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ دور قدیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرب الہی کا خاص وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تیسرا اور چوتھا گناہوں کا کفارہ بن کر ان کے اثرات کو مٹانے اور معاصی روکنے والی چیز ہے۔ معاصی کا مطلب یعنی بہت سے گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اس کو بیدار کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے اس بندی پر جو رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز ادا کی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھایا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی، وہ نماز تہجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھ کر یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ اس میں بندہ کیا پاتا ہے اور اس سے محروم رہ جانا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ فرق مراتب کے باوجود عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا، اس لیے قدرتی طور پر ان میں سے ہر ایک اس دولت کا شائق اور حریص تھا۔ اس کے باوجود ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ضرور ہوتا ہوگا کہ کسی رات کو شوہر کی آنکھ وقت پر کھول گئی اور بیوی سوتی رہ گئی، یا بیوی کی آنکھ کھل گئی اور شوہر سوتا رہ گیا، اور پھر جاگنے والے نے سونے والے کو اٹھانا چاہا، اور اگر کسل یعنی سستی اور نیند کی وجہ سے اس وقت آمادہ نہ ہوا تو محبت و تعلق کے اعتماد پر چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ طرز عمل کسی کشیدگی اور ناگواری کا باعث نہ ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باہمی محبت و مدت میں ترقی اور اضافے کا سبب بنے گا۔ بہرحال اس حدیث کا تعلق ایسی ہی صورتحال سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب انہی خوش نصیب شوہروں اور بیویوں کے لیے جو اس کے اہل ہو اور بذات خود بھی اس عظیم نعمت نماز تہجد کے قدر شناس اور شائق ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنے مقررہ ورد سے یا اس کی کسی جز سے سوتا رہ گیا، پھر اس نے اس کو پڑھ لیا نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان، تو لکھا جائے گا اس کے حق میں رات والا ثواب، گویا کہ اس نے رات ہی میں پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے رات کے لیے اپنا کوئی ورد مقرر کر لیا ہو، مثلاً یہ کہ میں اتنی رکعتیں پڑھا کروں گا اور میں قرآن مجید اتنا پڑھوں گا، اور وہ کسی رات کو سوتا رہ جائے یا کوئی جز فوت ہو جائے، تو اگر وہ اسی دن نماز ظہر سے پہلے اس کو پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لیے رات کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نیند یا بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد فوت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو اس کے بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیزو، ہم سب کو بھی نماز تہجد پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ چند احادیثوں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔